4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلائیں، وہ خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، وہ راضی ہو جائے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، وہ مائل ہو جائے گی۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں۔ گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ پھول گوبھی کے استعمال سے بواسیر، پھوڑے اور پھنسیاں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ بڑے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جلد بھی چمکدار ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا وظیفہ: بیوی روزانہ ہر کھانے پر 70 بار یا ودودو پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والے فرمانبردار ہو جائے گا۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ۔ رات کو پیاز کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانگ کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ سال میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ممواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ پالک سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہوگا۔ عجوہ کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ پیشاب روکنے سے دل میں جلن، بہراپن اور وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قبض سے نجات کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں، صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف چباتے ہیں۔ انسان کی چیخ چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینا چاہیے۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت نہیں کر رہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ شرابی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے زندگی بہت آسان ہے۔ پیشاب کے راستے میں غدود بڑھ جائیں تو رات کو 1 کپ کھجور ڈال کر پی لیں، کھجوریں کھا لیں، افاقہ ہوگا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ عورت جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے، سونے سے قبل 1 دانہ سونف کھائیں۔ نلی والی ہڈی کے یخنی قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچوں کو اس دوا کا اثر ضرور ہوگا۔
جو بچے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ دن میں سبز چائے پینے سے جسم کے فاضل پانی خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کے لیے بہترین نشو کے لیے مفید ہے۔ نان قبض پیدا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ نان کبھی کبھی کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن عادت نہ بنائیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں صورتیں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے مت پئیں۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے فوری بعد سونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح 20 قطرے نیم گرم پانی ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہوگا۔ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرو۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودے کا استعمال کریں۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حص زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا۔ اتنا ہی ابالیں اور پکائیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس کے لیے ہی مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت نقصان دہ ہوتی ہے۔